انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بس یہ یوں چٹکیوں میں میرا کام ہو جائے اور ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے۔ وہ بھائی اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنا شروع کر دیں، رزق برسنے لگے گا انشاءاللہ۔ ایک ایسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کے ولی نے اس کو پڑھنے کے لیے بتایا، اور اس کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 کا یہ حصہ کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کو آپ 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں، لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے آپ کے اوپر، یا آپ کے رزق کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، رزق بڑھ نہیں رہا، رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس کو آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر 3 بار دوسری یا ایک بار دوسری پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دنوں میں آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ تو یہ عمل جو ہے آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا، اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ رزق کے تمام وظائف کے اندر یہ بڑا معتبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت کو پڑھنے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو اسی میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت رکھتے ہیں رزق دینے کی، اور بے شک ہمارے رازق ہی وہی ہیں۔ تو رازق سے رزق مانگنا ہے اور اسی کے کلام کا وسیلہ دے کے مانگنا ہے، اور بندے کا کام مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ میری مخلوق، میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو اللہ سے بڑا سخی کون ہے بھائی؟ تو بس اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ اچھا ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بس یہ یوں چٹکیوں میں میرا کام ہو جائے اور ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے۔ وہ بھائی اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بیونڈ لے کے جانا پڑے گا، دین کے کام میں بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ آج سے اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دو، دنیا کی ہر فکر سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے یوں چل رہے ہیں کہ دنیا حاوی ہے اور دین کے معاملات کو پس پش رکھ دیتے ہیں۔ جہاں ضرورت پڑ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مطلب ہوتا ہے، وہاں پر لمبے لمبے وظائف بھی شروع ہو جاتے ہیں، تسبیحات بھی شروع ہو جاتی ہیں، صدقات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ معاملہ کچھ بہتر ہوتا ہے، پھر وہی اپنی دنیا داری شروع ہو جاتی ہے۔ یار مستقل مزاجی رکھیں اپنے اندر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنا جو تعلق ہے اپنا وہ جتنا مضبوط کریں گے، عبادت کا تعلق، بندگی کا تعلق، عاجزی کا، جتنی عاجزی پیش کریں گے، جتنا بندگی کریں گے، زیادہ سے زیادہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، آپ کی آخرت بھی بنے گی اور آپ کی دنیا کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اور کس عمل کو ہم جب کر رہے ہیں اس میں کتنا اخلاص ہے وہ بھی میرے رب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ خلوص نیت کے ساتھ، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا اب آپ کے دل میں جو بات ہے مجھے تو نہیں پتہ ہو سکتی، لیکن خالق تو سب جانتا ہے۔ تو پھر آپ یہ کیسے سوچتے ہو کہ میں اگر یہ سوچ رہا ہوں کہ چند دن نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اگر حالات بہتر ہو جائیں، یہ قرض اتر جائے، فلاں لوگوں نے تنگ کیا ہوا، تو یہ ایسے نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ سے توبہ کر ہی رہے ہیں تو سچے دل سے کریں، اور یہ ارادہ تو کریں کہ اللہ ایسے آئندہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، آئندہ سے میں سب نیکیوں کی طرف ہی میں رجحان رکھوں گا اور مجھے طاقت عطا فرمائیے۔ تو اگر آپ خلوص نیت سے کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ پھر آپ اس معصیت والی زندگی کی طرف دوبارہ واپس جائیں نہیں، اور آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ بھائی اگر پھر بھی کچھ اس عمل کے بارے میں سمجھ نہ آیا ہو تو 8 سے 11 واٹس ایپ پہ ہوتا ہوں، ایک میسیج ڈال کے کال کا ٹائم لے لیں اور بات کر لیجئے گا، چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے ہو، ٹھیک ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ کسی مسئلے میں پھنس گئے، وہ حل نہیں ہو پا رہا، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دو، خصوصی دعا میں شامل کریں گے۔ اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔